عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے سلسلے میں ایسی بات کی تلقین فرمائیے کہ میں اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم اور اس پر جم جاؤ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، زمین و آسمان، ساری کائنات، فلک، فضا، ساری چیزوں کا مالک ہے اور سب کا معبود ہے۔ آمنت باللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق گزرے گی۔ صرف آمنت باللہ کہنے سے نہیں بلکہ اس پر جمنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کے تعلق سے جم جاؤ۔ اللہ کی ذات کے سلسلے میں اجمالی تعارف تقریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ خدا کا تصور کفار و مشرکین کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، لیکن توحید یا تو دوسرے مذاہب میں ہے ہی نہیں یا ہے بھی تو کامل نہیں ہے۔ اسلام نے توحید کامل کا درس دیا ہے، توحید کو شرک کے تمام شائبوں سے پاک کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ توحید کامل ہو گئی۔ توحید جس مذہب میں کامل ہو جائے اب اس مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام میں جو توحید پائی جاتی ہے وہ توحید کامل ہے۔ توحید کامل پر ایمان لانے ہی سے بہادری، جرأت اور غیرت مندی، تمام طرح کی بہترین صفات توحید کامل پر ایمان لانے والے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لہذا جب کبھی شرک کے تعلق سے کوئی شائبہ بھی پایا جائے تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تمام مذاہب میں سجدہ تعظیمی جائز ہے لیکن اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام میں جو توحید پائی جاتی وہ توحید کامل ہے۔ سجدہ تعظیمی کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس توحید کامل میں کوئی نقص نہ آئے۔ اگر نقص آئے گا تو یہ توحید کامل نہیں ہوگی۔